اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں جوڈیشری اور گورنمنٹ کے درمیان جاری کشمکش کی۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون جو میاں نواز شریف کی پارٹی ہے، اس کی ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی میاں صاحب اقتدار میں آئے ہیں، جب بھی وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے عدلیہ سے ٹکر ضرور لی ہے۔ سجاد علی شاہ کا معاملہ ہو 97 میں، انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ محاذ آرائی کی اور معاملات جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے گئے، سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اس میں ان کو اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے۔ لیکن میاں صاحب جن چیزوں سے نقصان اٹھاتے رہے، سیاسی نقصان اور بھی طرح طرح کے نقصان، لیکن میاں صاحب اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے عدلیہ سے ہر حال میں محاذ آرائی کی۔ جب PDM-1 کی حکومت بنی تھی، اس وقت بھی انہوں نے جوڈیشری سے محاذ آرائی کی، اور جب عدالت نے عمر عطا بندیال، منیب اختر، اطہر من اللہ اور اس طرح کے ججوں نے 5 رکنی بینچ نے رات کو عدالت کھولی اور عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا، اس وقت تو انہوں نے بغلیں بجائیں اور انہوں نے کہا کہ انصاف کی، قانون کی، آئین کی جیت ہوئی ہے، اور بھی طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ لیکن جب الیکشن کے لیے آرڈر پاس کیا عمر عطا بندیال نے، تو یہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہاں مولانا فضل الرحمان کو لائے، انہوں نے عدلیہ کے خلاف نعرے بازی کی، انہوں نے وہاں پر ان کو سہولت کاری کی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بلایا گیا، ان کے اصل کارکن تھے یا پیڈ کارکن تھے، اب کچھ کہہ نہیں سکتے، تو انہوں نے چیف جسٹس کتا ہائے ہائے کے نعرے لگائے۔ یعنی وہ پورا ٹینور جو 16 مہینے پر مشتمل تھا، مستقل یہ عدلیہ سے محاذ آرائی کرتے رہے اور یہ بالکل باز نہیں آئے۔ پھر نگران حکومت آ گئی، نگران حکومت کے بعد یہ پھر PDM-2 حکومت میں آ گئی، اس کے بعد انہوں نے پھر عدلیہ سے محاذ آرائی شروع کر دی۔ یعنی انہوں نے اپنے ہر طرز عمل سے ثابت کیا، انہوں نے قدم قدم پر ثابت کیا کہ ہمیں آئین، قانون کی، اخلاقیات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بدماش ہیں، بدماشی کرتے رہیں گے، ہم جو چاہیں کریں، ہم اس ملک کے مالک بن چکے ہیں۔ گویا کہ یہ کوئی ملوکیت ہے یا کوئی پاکستان کوئی جمہوری ملک نہیں ہے، یہ کوئی سلطنت ہے، یہ کوئی امپائر ہے جس میں یہ جو چاہیں کریں۔ حالانکہ سلطنتوں میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا، وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی رول، اصول، قانون، روایات ہوتی تھیں، لیکن انہوں نے آئین کا گلا گھونٹا، انہوں نے قانون شکنی کی، انہوں نے روایات کو توڑا، انہوں نے معاشرے کے نظم و ضبط کو برباد کیا۔ اب یہ کہانی جو اب نئی اور تازہ محاذ آرائی شروع ہوئی ہے ان کی عدلیہ کے ساتھ، وہ 12 جولائی سے شروع ہوئی ہے۔ یہ مخصوص نشستیں PTI کو نہیں دینا چاہتے تھے، حالانکہ ان مخصوص نشستوں سے حکومت کو کوئی بڑا نقصان نہیں تھا، یہ حکومت میں بیٹھے رہتے، وہ اپوزیشن میں بیٹھے رہتے، کچھ نہیں ہونا تھا۔ لیکن چونکہ عادت ہے لڑنے کی، جھگڑا کرنے کی، فساد کرنے کی اور طاقتوروں سے پنجے لڑانے کی، انہوں نے 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، فل کورٹ کا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور الیکشن کمیشن بھی غالباً ان کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، اس نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا اور طرح طرح کے بہانے کیے، اور آج 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس فیصلے پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ اور قاضی عیسیٰ صاحب، فائز عیسیٰ صاحب جب تک تھے، وہ ان کی پوری سہولت کاری کر رہے تھے، اور ان کی سہولت کاری کے باوجود عدلیہ کو کنٹرول کرنے میں یہ لوگ ناکام رہ گئے۔ اور جب آپ آئین کو، قانون کو فالو نہیں کریں گے، آپ جب ملک کو کسی اصول ضابطے کے تحت نہیں چلائیں گے، نہ آپ کے عوام سکون میں آئیں گے، نہ آپ خود سکون پائیں گے۔ لیکن انہوں نے ماضی سے نہیں سیکھا ہے، انہوں نے جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں، فوج سے محاذ آرائی کی، عدلیہ سے محاذ آرائی کی، حکومتیں ان کی گئیں، لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آئے۔ تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ ابھی تو ہماری سہولت کاری کر رہے ہیں اور ہمیں اقتدار کی کرسی پر براجمان کیا ہوا ہے، ریٹائر ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ مخصوص نشستوں کے کیس میں منصور علی شاہ نے
جو پہلے غیر جانبدار تھے یا عمر عطا بندیال کے خلاف تھے، انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا تھا الیکشن نہ کروانے پر، تو اس وقت تک تو یہ چپ رہے۔ جیسے ہی منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ دیگر 7 ججوں نے مخصوص نشستوں کے معاملے میں حکومت کے خلاف فیصلہ دیا، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ منصور علی شاہ جو نیکسٹ چیف جسٹس پاکستان بنیں گے، کیونکہ ان کے سینئر تھے جسٹس اعجاز احسن۔ جسٹس اعجاز احسن کو دھمکیاں دی گئیں یا جو بھی ہوا ہے وہ انہوں نے کبھی بیان نہیں کیا، لیکن وہ پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس تھے، ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا، وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ تو منصور علی شاہ سینئر بن گئے، ان کی جگہ اب انہوں نے بننا تھا، لیکن 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ اب حکومت نے سوچا کہ آئین میں ترمیم کی جائے تاکہ یہ چیف جسٹس نہ بن سکیں، کیونکہ پاکستان کے آئین کی روح سے سینیارٹی کے بیس پر جو ہے چیف جسٹس بنتا ہے عدلیہ میں۔ تو ان لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی، وہ ایک کہانی ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا، زور لگایا، ترلے کیے، اپنی طرف سے انسانی حقوق کی وائلیشن کی، لوگوں کو اغوا کیا، لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھایا، بیویوں کو اٹھایا، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، لوگوں کے پلازے گرا دیے۔ یعنی پاکستان میں کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں تھا جو اس آئینی ترمیم کے لیے روا نہیں رکھا گیا۔ سودے بازی کیے، ارکان کو خریدا گیا، ان کو مجبور کیا گیا، ڈاکٹر زرکا کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ خیر وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی اور جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بغلیں بجاتے، خوشی کے شادیانے بجاتے، لیکن سکون کہاں جب آپ غیر قانونی، غیر اصولی، غیر اخلاقی اقدامات لے رہے ہوں، تو کوئی نہ کوئی تو آپ کے خلاف سٹینڈ لے گا۔ انہوں نے آئین میں یہ درج کیا کہ جو 3 رکنی پینل ہوگا اس میں سے کسی کو حکومت جج لگائے گی۔ اب منصور علی شاہ کو یہ نہیں چاہتے تھے، منیب اختر کو بھی نہیں چاہتے تھے، حالانکہ یہ وہی منیب اختر ہیں جنہوں نے رات کے 12 بجے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، لیکن مخصوص نشستوں میں فیصلہ دینے کی وجہ سے وہ بھی ان کو پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جو یحییٰ آفریدی ہیں ان کو چیف جسٹس بنایا جائے، کیونکہ وہ اکثر معاملات میں غیر جانبدار رہ جاتے تھے اور کوئی واضح موقف نہیں دیتے تھے، ان کا رویہ بھی بہرحال حیران کن تھا۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا، لیکن جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو ان کا پہلا جو انتظامی آرڈر تھا وہی حکومت کے خلاف تھا۔ انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی اس میں سے انہوں نے منیب اختر کو دوبارہ بحال کر دیا اور امین الدین خان کو نکال دیا۔ اس کے بعد وہ سٹیپ لیتے رہے، ایسے سٹیپ جو حکومت چونک گئی، گھبرا گئی، اور یہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، بلکہ ان کی کانپیں ٹانگ گئی۔ لیکن کل جو ہے وہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پنجاب آنا تھا، لاہور میں، اور پنجاب میں جوڈیشل ریفارمز کے بارے میں انہوں نے میٹنگ بلائی ہوئی تھی۔ اس میں جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم، انہوں نے بھی شرکت کرنا تھی۔ تو اب یہ وہاں پر آئے، انہوں نے اس میں خدیجہ شاہ کو بھی مدعو کیا تھا، اور یہ چیف جسٹس نے ذاتی طور پر ان کو انوائٹ کیا تھا۔ خدیجہ شاہ کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کی کوئی عہدیدار تو ہے نہیں، باقاعدہ کوئی ممبر بھی نہیں ہے، نہ ان کسی پوسٹ پر ہیں پارٹی میں، لیکن وہ عمران خان کی سپورٹر ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کارکن کے طور پہ کام کرتی تھیں، پروٹیسٹ وغیرہ میں آ جانا۔ جب 9 مئی کو 8 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا، 9 مئی کو احتجاج ہوا، تو وہ بھی اس احتجاج میں شریک ہوئی۔ خدیجہ شاہ جو ہے وہ پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں آصف نواز جنجوعہ، ان کی نواسی ہیں، اور سلمان شاہ کی وہ بیٹی ہیں، اور بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر مانی ہوئی ایک فیشن ڈیزائنر ہیں۔ وہ اس پروٹیسٹ میں شریک ہوئیں، ان کو مقتدرہ کی جانب سے طاقتور حلقوں کے اشارے پر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور تقریباً 11 مہینے تک انہوں نے جیل کاٹی، اور بیل ہونے کے باوجود ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ 9 مئی کے کئی کیسز ان پر بنائے گئے، لاہور کے، گجرانوالہ کے، یعنی ایک ہی شخص کو انہوں نے ستانے کے لیے کہ کسی طرح وہ رہا نہ ہو سکیں۔ پھر جب پنجاب میں ان پر کیسز ختم ہو گئے تو پھر ان کو بلوچستان میں دہشت گردی
کیس میں ڈال دیا گیا، ان کو بلوچستان پولیس ان کو اریسٹ کر کے لے گئی۔ آخر بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی تو وہ رہا ہوئیں اور اپنے گھر آئیں۔ تو وہ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے اور ان پر جو ظلم و ستم ہوا وہ پورے پاکستان میں مشہور ہو گئیں۔ 9 مئی سے پہلے ان کو پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا تھا، اور عوام بالکل نہیں جانتے تھے۔ عام لوگوں کا فیشن ڈیزائنر سے اور ایلیٹ کلاس کی وہ بھی فیشن ڈیزائنر ہو اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پوری دنیا کے پاکستانیوں میں مشہور ہو گئیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل ریفارم کمیٹی کا جو اجلاس بلایا تھا اس میں خدیجہ شاہ کو بھی مدعو کیا، جو ایک سرپرائز تھا، جو ایک حیران کن کام تھا، جس پر جو لوگ ان پہ تکیہ کر کے بیٹھے تھے، جو یحییٰ آفریدی سے یہ امید رکھتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں گے، جونیئر ہونے کے باوجود ان کو چیف جسٹس بنائیں گے، یہ ہمارے حق میں فیصلے کریں گے، یہ ہمارے نیچے لگ کر رہیں گے، یہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ پی ٹی آئی حالانکہ پاکستان کی 80% عوام کی حمایت یافتہ جماعت ہے، یہ پاکستان کے 80% عوام سے لڑ رہے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ ایک پارٹی اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ جیتی ہو اور بجائے اس کے کہ اس کو حکومت دی جائے وہی لوگ ماتوب ہوں، جس شخص نے وزیر اعظم بننا تھا وہی بندہ جیل میں ہو، اس کے ساتھی جیل میں ہوں، اس کی پارٹی ماتوب ہو، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، ان کو طرح طرح کے مقدمات کا سامنا ہو۔ 200 سے زیادہ مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے گئے۔ تو خدیجہ شاہ نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ پھر ایوان عدل سے لاہور سے ایک تصویر جاری ہوئی جس میں وہ چیف جسٹس بیٹھے ہیں، ایک چیئر پر ہیڈ کر رہے ہیں اس اجلاس کو، اور ساتھ جو ہے عالیہ نیلم صاحبہ بیٹھی ہیں اور خدیجہ شاہ بھی اسی میٹنگ میں بیٹھی ہیں اور اٹینڈ کر رہی ہیں۔ یہ تصویر جب جاری ہوئی تو ایوان حکومت میں زلزلہ بپا ہو گیا۔ یہ لوگ اب چیف جسٹس کے خلاف کچھ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اب ان کی زبانیں جو ہیں وہ لمبی ہو جائیں گی، اب یہ ان کے خلاف بکواس کریں گے، اب یہ ان کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈا کریں گے، اب ان کی پروپیگنڈا مشینری حرکت میں آ جائے گی کہ کیوں انہوں نے خدیجہ شاہ کو بلایا ہے۔ تو اس پر مجھے وہ شعر کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، کہ یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ یحییٰ آفریدی آئیں گے اور وہ پی ٹی آئی کو رگڑ کر رکھ دیں گے، عمران خان کا، اس کی پارٹی کا، اس کے رہنماؤں کا، اس کے عوام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ معلوم نہیں ہے کس دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، 24 کروڑ اس کی آبادی ہے۔ آپ 24 کروڑ میں سے عمران خان کے 10 کروڑ 12 کروڑ بھی تو ووٹ اگر حمایتی ہیں، تو کیا آپ 10 کروڑ 12 کروڑ لوگوں کو مار دیں گے، ان پر جینا حرام کر دیں گے؟ آپ کس کو دبائیں گے، کس کی زبان کو بند کریں گے، کس جج کو خرید کریں گے، کس جج کو دھمکائیں گے، مینج کریں گے؟ تمام لوگ بے ضمیر نہیں ہو سکتے ہیں، تمام لوگ آپ کے خریدے ہوئے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ خود بکاؤ مال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب بکاؤ ہے؟ تو یحییٰ آفریدی وہ آئین اور قانون کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو اس لیے کمیٹی میں رکھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ جو دہشت گردی کا آپ پہ کیس ہوا تھا تو آپ نے جیل میں کیا معاملات دیکھے، اپنا مشاہدہ بتائیں، تاکہ آپ کے جو تلخ تجربات ہیں جیل میں اس سے استفادہ کیا جائے۔ پھر انہوں نے جوڈیشل ریفارمز کمیٹی بنائی جس کا ممبر خدیجہ شاہ کو بنایا۔ اب یہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اب یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو جو بھی تدبیر یہ کرتے ہیں وہ الٹی پڑ جاتی ہے، ان کا ہر تیر سیدھا جانے کی بجائے خود ان کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے اور ان کے سینے کو چھلنی کرتا ہے۔ لیکن یہ تاریخ کو دیکھنے سے بھی قاصر ہیں، یہ اس دنیا کے جو حالات ہیں، معروضی حقائق ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، سب کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ معلوم نہیں کہ ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، عقل و بصیرت کھو چکے ہیں، ان کے اوپر کے پورشن شاید خالی ہو چکے ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی، نہ ایسے حکومتیں چلتی ہیں، نہ ایسے ملک چلا کرتے ہیں۔ آپ طاقت کے ذریعے کچھ دیر تو لوگوں کو مینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ ظلم کا نظام زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے ارباب
بست و کشاد کو، ارباب حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور عدلیہ کی جو آزادی ہے اس میں مداخلت کو ترک کرنا چاہیے، اور پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس لینے کا موقع دینا چاہیے۔ آج انہی الفاظ پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔